عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سبحان اللہ، اللہ کا بڑا کرم اور احسان، آج ہم سب اس قرآن کی بابرکت محفل میں آ پہنچے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میری آپ بہنوں سے سب سے درخواست ہے، آج ہم اس بابرکت محفل میں اپنی نیتوں کو خالص کر کے آ پہنچے ہیں۔ اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور ہماری خالص نیتوں کا ہمیں اجر عطا فرمائے۔ جس کی ہجرت اللہ کی طرف اور اس کے قرآن کی طرف ہو گئی، اس کی ہجرت مان لی جائے گی۔ یعنی جس کو اللہ کے راستے کی فکر، قرآن سیکھنے کی فکر، دنیا کی چیزوں سے بڑھ کر لگ جائے، اللہ ان کے لیے اسباب بھی آسان فرما دیتا ہے۔ یہ اسباب ہماری زندگیوں میں دکھنے لگے ہیں۔ یہ قرآن کی بابرکت محفل ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر آج دیکھیے پہنچ گئے اس محفل میں۔ آپ سسٹر یہاں ساری موجود ہیں۔ اللہ آپ سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ پیاری بہنوں، قرآن عربی ورڈ ہے جو آتا ہے روٹ لیٹر قرا سے، یعنی جس کا مطلب ہے پڑھنا، ٹو ریڈ ٹو ریسائٹ۔ تو آئیے آج ہم اس بابرکت محفل میں قرآن کی بہترین صورتوں میں سے اہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 77 کو پڑھتے ہیں اور تفصیل سے اسے سمجھیں گے بھی۔ تو اس آیت کی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتی ہوں ہماری پیاری سسٹر عرشیہ کو کہ وہ آئیں اور اس کا ہمیں تلاوت کریں، سورہ بقرہ 77۔ سسٹر عرشیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ ماشاء اللہ، بہترین انداز۔ اللہ ہم سب کو آج اس آیت کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس آیت کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس کے معنی جانتے ہیں اور اس کی ورڈ ٹو ورڈ میننگ سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے میں استقبال کرنا چاہوں گی سسٹر سازیہ انیس کا۔ آئیں اور ہمیں اس کی ورڈ ٹو ورڈ میننگ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کیا وہ لا یعلمون نہیں جانتے، ان اللہ کی اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو یسرون و چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون و ظاہر کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آئیے اب آگے اور بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس بات سے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی برکت والی اور نصیحت والی ہے، تاکہ اس پر غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو غور و فکر اور نصیحت کے لیے آئیے اس کا اصطلاحی ترجمہ جان لیتے ہیں سسٹر سمرین کے ساتھ۔ سسٹر سمرین پلیز آئیے اور ہمیں اس کا اصطلاحی ترجمہ سمجھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کی ساری باتوں کا خوب علم ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اب اور آگے چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اس کو جانتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ تلاوت کے وقت نیت کریں کہ مجھے اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی بدلنی ہے، اس کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی بنانی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ تلاوت کے دوران قرآن کی آیتوں سے اثر لینے کی کوشش کریں۔ اس اثر کے لیے آئیے ہم جانتے ہیں اس آیت کی تفسیر کو۔
اس کے لیے میں خیر مقدم کرنا چاہوں گی سسٹر نزہت مسعود کا، جو آئیں اور ہمیں اس کی تفسیر سمجھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، ہر چند کہ وہ اپنے ان عقائد کو چھپاتے ہیں جو ان کے مابین معروف ہیں، اور وہ اس زعم میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے ان عقائد کو چھپایا ہوا ہے تاکہ یہ چیز اہل ایمان کے لیے ان کے خلاف دلیل نہ بنے، تاہم وہ اس بارے میں غلطی پر ہیں اور بہت بڑی جہالت میں مبتلا ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و باطن کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بندے جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا۔ جی ہو ماشاء گیا، اللہ، جی اس کی تفسیر اتنی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے اب اور آگے چلتے ہیں اور کچھ باتوں کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے، اسے ذوق شوق کے ساتھ، دل کے لگاؤ کے ساتھ پڑھیے اور سمجھیے۔ آئیے اس کے ساتھ اس کے مفہوم کو جانتے ہیں تاکہ ہمارا ذوق شوق اور بڑھے۔ تو اس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر صدف کو کہ ہمیں اس کا مفہوم سمجھائیں۔ جی، سورہ بقرہ آیت نمبر 77 کا مفہوم۔ اس آیت میں اللہ پاک ان لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں جو ظاہر میں کچھ اور دکھاتے ہیں اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہودی علماء اور منافق لوگ ان باتوں کو چھپاتے تھے جو ان کی کتاب تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں لکھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی مجلس میں مل کر پلان بناتے تھے، مکر کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ شاید کوئی ان کی چال بازی کو نہیں سمجھ پائے گا، لیکن اللہ پاک نے اس آیت میں ایک سخت سچ بتا دیا۔ اللہ پاک ان کے دل کا راز تک جانتا ہے۔ وہ لوگ رات میں اپنی مجلس میں بند کمروں میں بیٹھ کر جو کچھ ڈیسائیڈ کرتے تھے، کس بات کو چھپانا ہے، کس چیز کو بدلنا ہے، کس کو گمراہ کرنا ہے، اللہ پاک ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ زمین کے نیچے کا اندھیرا ہو یا انسان کے دل کا اندھیرا، اللہ پاک کے علم سے کچھ باہر نہیں۔ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے، وہ سوچتا ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے تو وہ جان نہیں سکتا، لیکن اللہ کا علم پورے مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس آیت کا مقصد صرف ان لوگوں کو وارن کرنا نہیں جو سچ چھپا رہے ہیں، بلکہ عام مسلمانوں کو بھی یہ بتانا ہے کہ نیت کو صاف رکھو، دلوں میں ایمانداری لاؤ۔ اللہ کے سامنے سب کچھ واضح ہے۔ سچی ایمان کی پہچان یہ ہے کہ بندہ یہ یقین رکھے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، میرے راز جانتا ہے اور میرے دل کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے۔ اگر یہ یقین دل میں آ جائے تو بندہ نہ کسی کو دھوکہ دے گا، نہ اللہ کی بات چھپائے گا اور نہ گناہ کی ہمت کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین انداز، اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرما اور اس کی ہدایت عطا فرما۔ اللہ کی کتاب کا یہ حق ہے کہ دل کی آمادگی لگاؤ کے ساتھ اسے پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور غور و فکر کی عادت ڈالی جائے، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے، اپنی زندگی میں اس کو لایا جائے۔ تو اسی بات کے ساتھ میں اسما صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں کہ جو ہے عمل کی باتیں اس آیت کے حساب سے ہمیں سمجھائیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں انہیں کیسے لانا ہے۔ اسما صاحبہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس کلیئر ہے میری؟ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم ایک ایسی بات سیکھنے جا رہے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع دیا ہے جو ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔ انشاءاللہ جو بات ہم سننے والے ہیں
وہ ہمارے دلوں پر ضرور اثر ڈالے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی ساری باتوں کا خوب علم ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ مینس اللہ سبحانہ و تعالیٰ knows everything. Allah subhanahu wa ta'ala sees everything. Even when we are also alone, Allah subhanahu wa ta'ala is watching us. If we do good, Allah subhanahu wa ta'ala knows it. If we do bad, Allah subhanahu wa ta'ala knows it. So we should always try to do good. Inshallah. تو اس آیت سے ہمیں سب سے پہلی جو عمل کی بات ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آیت اصل میں بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس کا پیغام قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے۔ آج ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل میں کچھ رکھتے ہیں اور عمل کچھ اور کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ کر کہتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے۔ تو پہلی نصیحت جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نیت کا درست ہونا ضروری ہے، مینس اخلاص، کہ ہمارا جو بھی عمل ہو وہ اس میں للہیت ہو، وہ خالص صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ تو اخلاص ضروری ہے۔ نیت سے اگر ہم نے کوئی اچھی نیت سے کام کیا وہی قابل قبول ہے۔ اب ہم میں سے بہت سے لوگ نیک کام کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے، تعریف کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ میں نیت بھی جانتا ہوں اور عمل بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیت بھی جانتے ہیں اور عمل بھی، کہ ہم تعریف کس لیے چاہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں اچھا بننا ہے یا لوگوں کے کمنٹ ہمیں چاہیے، لوگوں کی تعریف چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ ہماری نیت دنیا والوں کے لیے ہے یا اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم نے دنیا والوں کو الہ بنایا ہے یا پھر اللہ کو ہی الہ بنایا ہے۔ تو کیا سبق ملا؟ اگر نیت خراب ہے تو بڑا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ سیکنڈ ہے، دوسری عملی نصیحت ہے، چھپے گناہوں سے بھی بچنا ہے ہمیں۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، میں تو اکیلی ہوں، موبائل میں کیا دیکھ رہی ہوں میں، کسی کو کیا معلوم کہ ہم موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم حدیثیں دیکھ رہے ہیں، یا ہم ریل بنا کے ڈال رہے ہیں، یا ہم اپنی فوٹو اپلوڈ کر رہے ہیں، یا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اکیلے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مجھے۔ اور کیا چیز ہم موبائل سے سیکھ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتا ہے۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے ہم سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے چھپے ہوئے گناہوں کو بھی جانتا ہے، کہ میں موبائل میں کیا کر رہی ہوں۔ میں دنیا والوں کو بین کر سکتی ہوں کہ میری باتیں یہ نہ دیکھیں، ان کو کر دیا، بلاک کر دیا، ان کو بلاک کر دیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ میں نے اللہ کو معبود بنایا ہے یا اپنے گھر والوں کو بنا لیا ہے، ان سے چھپ کے بات کر رہے ہیں یا ان سے کر رہے ہیں؟ تو یہ آیت ہمیں ایک دم کلیئر کٹ بتا رہی ہے۔ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے اعمال لے کر آئیں گے جو پہاڑ جیسے ہوں گے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اڑا کر غبار بنا دے گا، ڈسٹ کی طرح اڑا دے گا انہیں، اس لیے کہ وہ تنہائی میں گناہ کرتے تھے، اکیلے میں کرتے تھے۔ تو کیا سبق ملا؟ تنہائی کا گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ یہاں تو ہم لوگوں کی نظر سے بچ لیں گے، لیکن یہاں بھی کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے۔ ہمارا ہم جو اندر سے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سامنے آ ہی جاتے ہیں لوگوں کے، لیکن یہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ تیسری عملی نصیحت یہ ہے، نفاق جسے کہتے ہیں،
निफाक क्या है? जबान से कुछ, दिल में कुछ, महफिल में कुछ, अकेले में कुछ, सामने कुछ, यही निफाक है कि हमारे दो चेहरे होते हैं, जहां हम गए वैसे हो लिए। हमारा कहीं गेटअप कुछ और होता है, कहीं गेटअप कुछ और होता है। क्यों? अल्लाह कहीं, क्या हम कहीं मुस्लिम हैं और कहीं हम नॉन मुस्लिम बन जाएंगे? हम मुस्लिम हैं तो हैं, हम इनकार करने वाले हैं तो हैं, अब ये हम इकरार करने वाले भी हैं, इनकार मुजब्जब। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जान रहा है कि मैं क्या हूँ अंदर से। हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो तोड़ दे। वादा तोड़ दे, हम लोगों ने आलम अरवाह में वादा किया है, दुनिया में आए हैं, मैंने कलीमा पढ़ा है, अल्लाह को रब माना है, अल्लाह को माबूद माना है, अल्लाह को इलाह माना है, तो फिर हम अल्लाह को छोड़ के बंदों की इबादत क्यों करते हैं? क्यों बंदों के लिए हम गुनाह करते हैं? सारे के सारे गुनाह हम बंदों के लिए करते हैं, जो भी, चाहे हम हराम कमाएं, चाहे हम झूठ बोलें, चाहे हम महफिलों में बेपर्दा हों, कोई भी चीज हम करते हैं, क्यों करते हैं? लोगों को माबूद बनाया है मैंने, लोगों को इलाह बनाया है, लोगों के कमेंट चाहिए, लोगों की तारीफ चाहिए, लोगों से सब कुछ चाहिए, सारा का सारा रिवार्ड हमें लोगों से चाहिए। और तीसरा पॉइंट है अमानत में खयानत करे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो भी चीजें हमें दी हैं वो एक अमानत है, और हमें उसे एज इट इज फॉलो करना है। हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम हुदूद अल्लाह तोड़ दें, अल्लाह की बाउंड्री को क्रॉस कर जाएं। हमें जर्रा बराबर अल्लाह ताला ने इसकी अथॉरिटी नहीं दी है। अल्लाह ताला निफाक भी जानता है और दिखावा भी जानता है, शो ऑफ भी जानता है कि मैं क्या कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ। तो और जो फोर्थ पॉइंट है, अल्लाह ताला से हया पैदा करना। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से शर्म आनी चाहिए कि हम कल को क्या मुंह दिखाएंगे। अगर इंसान के दिल में ये यकीन आ जाए कि मेरा रब मुझे हर वक्त देख रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह अलक में क्या कहा है, अलम यालम भी अन्नल्लाह यरा, अल्लाह खूब जानता है कि हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला एवरी टाइम मुझे वॉच कर रहा है। अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि अलम यालम भी अन्नल्लाह यरा, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह जान रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, फिर भी हम उल्टे चले जा रहे हैं, उल्टे चले जा रहे हैं, और अल्लाह ताला मोहलत दिए चला जा रहा है। तो अगर अल्लाह ताला से हमें हया आ जाए, हमें शर्म आ जाए, तो आंखें हमारी झुक जाएंगी नदामत से, और हमसे गुनाह छूट जाएंगे, हमारा दिल नर्म हो जाएगा, हमारी इबादतों में खुशू और खुजू आ जाएगा, हम पलट जाएंगे, हम तौबा कर लेंगे, फिर हम गुनाहों की तरफ नहीं रुजू होंगे। सिर्फ हमारे अंदर शर्म और हया पैदा हो जाए अल्लाह से कि हम अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे उस जब हम उसके सामने होंगे। तो हदीस है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एहसान के बारे में पूछा गया तो फरमाया अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया तुम उसे देख रहे हो। तो हमें अल्लाह की इबादत ऐसे करनी चाहिए कि अल्लाह ताला को हम देख रहे हैं या वो मुझे देख रहा है, तो हमारी नमाजों में खुशू और खुजू आएगा। तो क्या समझ में आया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला दिल के ख्यालात भी जानता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला मोबाइल की स्क्रीन भी देख रहा है जब हम अकेले में हैं। अल्लाह ताला आंखों की खयानत भी जानता है कि मैं कौन से गुनाह कर रही हूँ। अल्लाह ताला दिखावे की नमाज भी जानता है कि हम किस लिए नमाज पढ़ रहे हैं। और अल्लाह ताला अखलाक के आंसू भी जानता है, और अल्लाह ताला हर वक्त सिर्फ कि हमारे बच्चे पलट आए, हमारे बंदे पलट आए, हमसे तौबा कर ले, हमसे माफी कर ले, तो हम उन्हें माफ कर दें। और लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को क्या नसीहत की थी, क्या कहा था, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, अगर कोई चीज राई के दाने के बराबर भी हो और वो किसी चट्टान में हो या आसमान में हो या जमीन में हो, तब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला इसे जाहिर कर देगा। यकीन जानो अल्लाह ताला बारीक भी है, बहुत बाखबर है। तो ये नसीहत, इससे क्या समझ में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। अकेले में किया गया गुनाह भी सामने आएगा, छुप कर किया गया नेक अमल भी जाया नहीं होगा।
ہم سوچتے ہیں میں نے کوئی نیک عمل کیا کسی نے جانا ہی نہیں، کیسے بتا دیں، تو وہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگرانی ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، ہر جگہ لائیو ریکارڈنگ چل رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ عمل کر مگر شہرت کا نہ ہو شوق، جو رب کے لیے ہو وہی بنے گا تیرا ذوق، نماز ہو صدقہ ہو یا علم کا کام، نیت صحیح نہیں تو سب ہو جاتا ہے ناکام، لوگوں کی واہ واہی اگر بن جائے مقصد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ہو جاتا ہے آدمی دور۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، ہمارے ظاہر کو بھی سنوار دے اور ہمارے باطن کو بھی پاک کر دے، ہمیں سچا مخلص اور متقی بندہ بنا دے، ہمیں چھپے گناہوں سے بچنے والا بنا دے اور قیامت کے دن ہمیں رسوا ہونے سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، ماشاء اللہ، بہترین خوبصورت انداز، دلوں پر اترنے والا۔ اللہ بے شک اللہ ہمارے ظاہری اور پوشیدہ ہر راز کو جانتا ہے۔ اللہ ہماری نیتوں کو اتنا خالص کر دے اور اس طریقے کا ہمیں بنا دے جیسا وہ ہمیں پسند فرماتا ہے۔ آمین آئیے آگے بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس آیت کو ہم نے کتنا سمجھا۔ تو اسے سمجھنے کے لیے آئیے ایک کوشچن آنسر آیت سے ریلیٹڈ کرتے ہیں اور بلاتے ہیں اس کے لیے ہماری پیاری سسٹر عظمیٰ عباس کو، آئیں اور یہ کوشچن آنسر راؤنڈ ہو جائے۔ عظمیٰ عباس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشچن نمبر 1، اس آیت میں کس گروہ کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل۔ اسرائیل گروہ کی بات ہوتی ہے۔ جی بنی اسرائیل کی بات ہو رہی جی۔ آج کوشچن نمبر 2، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو جو ہر نے چھپی ہوئی فرمایا وہ ہے بھی کہ جانتا وہ ہوں، جو آپ جانتا مجھ سے ہے چھپاتے جو ہو جو آپ میں وہ چھپا ہے چھپاتے اور ہیں اور جو جو ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظاہر سب ہے، جانتے ہیں۔ سب اللہ جانتے معاف ہیں۔ جی۔ کوشچن نمبر 3، یسرو کا معنی کیا ہے؟ چھپانا۔ چھپانا۔ جی۔ کوشچن نمبر 4، اس آیت میں کس بات کو چھپانے کا ذکر کیا گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی پہلے بات سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ اس بات کو چھپائے کا ذکر کیا گیا ہے۔ جی۔ کوشچن نمبر 5، اللہ تعالیٰ انسان کے باطن اور ظاہر سے واقف ہے، یہ عقیدہ انسان کو کس سے بچاتا ہے؟ گناہوں سے۔ یہ عقیدہ انسانوں کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ جی۔ کوشچن نمبر 6، اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کا آنسر ہے، اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ سب جانتا ہے۔ یہ ہم ظاہر جو کرتے ہیں جو چھپاتے ہیں، اور ہمارا اخلاق بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، بالکل خالص نیت خالص اخلاق، اسی سے ہمارا وہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ۔ اسی کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں۔ پیارے سسٹرز، عربی لینگویج کا ایک امپورٹنٹ پارٹ گرامر ہے، تو اس آیت کو اب ہم سمجھتے ہیں گرامر کے نظریے سے، جانتے ہیں اس کے کچھ کوشچن آنسر راؤنڈ سے کہ اس آیت کی گرامر میں کیا کیا ہے۔ اس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں ترنم یاسمین صاحبہ کو، وہ آئیں اور اس سے ریلیٹڈ گرامر کے کوشچن آنسر بتائیں۔ ترنم صاحبہ۔ جی شکریہ تمرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کوشچن، علیمہ یعلم علمن کی کیا میننگ ہے؟ جاننا۔ یعلمون غائب کا صیغہ ہے یا حاضر کا؟ غائب غائب کا صیغہ۔
غائب اللہ بلحاظ اعراب منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ منصوب ہے یہ منصوب ہے جی اللہ کی وجہ سے، اللہ کی ہاں وجہ سے اللہ اللہ کا اسم جی ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ لا یعلمون کی میننگ بتائیے۔ وہ نہیں وہ نہیں جانتے جانتے ہیں، وہ نہیں جانتے۔ بالکل صحیح۔ ما یسرون میں ما کیا ہے؟ ماں ماں موصولہ ہے، موصولہ ہے، موصولہ ہے۔ اسم موصول ہے۔ بہت اچھا ہے۔ یسرون کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ سین را را سین سین رو رو جی سین very رو good، رو بالکل صحیح۔ یغلنون میں علامت مضارع بتائیے۔ یا یا ہے، یا Very good۔ علامت مضارع یا ہے۔ یسرون حروف صحیح و علت کے اعتبار سے مضاعف ثلاثی کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں دو حروف اس میں اصلیہ دو ایک حروف جیسے اصلیہ ایک جیسے ہیں، ایک جیسے ایک جیسے رو ایک ساتھ ہے، دو حرف ایک ساتھ ہیں، دو حرف ایک جیسے ایک ساتھ ہیں، دو بار آیا ہے، جی دو بار آیا ہے۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ ما یغلنون اور ما یولنون ما یسرون پر عطف کیوں ہے؟ واو عطف بیچ میں آیا ہے اس وجہ سے، واو حروف عطف عاطفہ واو کی وجہ سے۔ جی کیونکہ دونوں سینٹنس کے درمیان میں واو عاطفہ آیا ہے۔ واو جوڑ، جی۔ آیت میں کون سا حرف استفہام استعمال کیا گیا ہے؟ Very good۔ استعمال کیا الف۔ Thank you to all my dear sisters، بہت اچھے آنسر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم اس سے کافی کچھ سمجھے، تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ باتوں پر اور غور کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مکمل دین عطا فرمایا۔ قرآن اور حدیث ہر کام میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کیا اور آپ کے سامنے جو چیز کی گئی اور آپ خاموش رہے وہ حدیث ہے۔ تو اسی بات کے ساتھ آج کی حدیث جاننے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر تحسین کو، وہ آئیں اور آج کی حدیث ہمیں سنائیں، بتائیں، سمجھائیں۔ سسٹر تحسین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یہ حدیث جبرائیل علیہ السلام صحیح مسلم کی ہے، کتاب الایمان، بک آف فیتھ، حدیث نمبر 8 ان عربک، راوی حضرت عمر ابن خطاب، روایت کا سورس صحیح مسلم، نریٹڈ بائی یحییٰ ابن یعمر وایا عمر بن ابن خطاب۔ یہ حدیث بخاری میں بھی مشہور ہے، صحیح مسلم میں زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص آئے، ان کا لباس نہایت سفید تھا اور ان کے بال بہت سیاہ، نہ ان پر سفر کا کوئی اثر تھا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، اپنے گھٹنے ان کے گھٹنوں سے ملائے اور اپنے ہاتھ ان کے رانوں پر رکھے اور بولے، یا محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر موقع ملے تو اللہ کے گھر کو حج کرو۔ وہ شخص بولے، آپ نے صحیح کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم حیران تھے کہ یہ سوال بھی کر رہے ہیں اور تصدیق بھی۔ پھر انہوں نے پوچھا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخری دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے دونوں پر ایمان لاؤ۔
وہ بولے آپ نے صحیح کہا۔ پھر انہوں نے پوچھا مجھے احسن کے بارے میں بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے احسن یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تمہیں دیکھ رہے تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اگر تم انہیں نہیں دیکھ سکتے تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ احسن means excellence, perfection اور do beautiful things۔ پھر انہوں نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کا جواب دینے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتے۔ پھر انہوں نے پوچھا تو اس کی کچھ نشانیاں بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جب اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرے گی اور محتاج بکریاں چرانے والے لوگ اونچی اونچی عمارتوں میں مقابلے کریں گے۔ پھر وہ شخص چلے گئے۔ کچھ دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا عمر کیا تم جانتے ہو وہ پوچھنے والے کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آمین وإیاکی۔ بہت خوبصورت حدیث، اللہ ہمیں اس پر غور اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ہمارے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ اہم پوائنٹس لیتے ہیں اور ان کو کوشچن آنسر کے فارم میں چلتے ہیں سسٹر شادمہ عامر کے پاس جو ہمیں اس کے کوشچن آنسر کے فارم میں کچھ اہم پوائنٹس ہماری سمجھ کے حساب سے یہاں پر بتائیں گی اور ہم اس کو سمجھیں گے۔ جنہیں آتا ہو وہ آنسر کریں، جنہیں نہیں آتا وہ ان پوائنٹس کو اپنی زندگیوں میں یاد کر لیں۔ الحمدللہ، آئیے استقبال کرتے ہیں سسٹر صادمہ عامر کا۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سیرت ورحمۃ النبی سے اللہ وبرکاتہ۔ کوشچن آنسر۔ آج ہمارا ٹاپک ہے غزوہ بدر اور غزوہ احد۔ غزوہ بدر کس سن میں ہوا تھا؟ 17 رمضان سن 2 ہجری۔ بدر کا گاؤں مدینے سے کتنی دور ہے؟ 80 میل۔ 80 میل۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ 313۔ غزوہ بدر میں کفار لشکر میں کتنے لوگ تھے؟ 1000۔ غزوہ بدر میں لشکر کفار کا سپہ سالار کون تھا؟ عتبہ بن ربیعہ۔ جی، اب ہم آتے ہیں غزوہ احد کی پہ۔ غزوہ احد کس سن میں ہوا تھا؟ 6 شوال 3 ہجری۔ احد مدینے سے کتنی دوری پر ہے؟ 2 میل۔ تقریباً 2 میل شمال۔ غزوہ احد سے قبل مشرکین مکہ کی تیاری کی خبر مکہ سے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجائی؟ صلی اللہ آپ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ کے وسلم کے چچا نے، چچا حضرت عباس بن عبد المطلب۔ حضرت عباس بن غزوہ احد کے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 700۔ 700 تھی۔ جی، غزوہ احد میں کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ 3000۔ 3000۔ جی، بالکل صحیح آنسر آپ لوگوں نے ماشاءاللہ دیے۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک میں جو ہے ہدایت ہے کہ اپنے پالنہار کو عاجزی اور گڑ گڑاہٹ کے ساتھ پکارو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت اور اکرام والی چیز اور کوئی نہیں۔ تو آئیے آج کی دعا کے لیے ہم بلاتے ہیں پیاری سسٹر حبیبہ خاتون کو، اور ہم لوگ عاجزی اور گڑ گڑاہٹ کے ساتھ
اپنے رب کو پکارتے ہیں اور دعا میں شامل ہوتے ہیں. سسٹر حبیبہ خاتون. ترنم باجی دعا کرا دیجیے. ابھی حبیبہ تو تھی نا، ایڈ تو ہوئی تھی. 1 منٹ پھر رکو. ترنم باجی آپ دعا کرا دیجیے. اچھا جی کرا رہی ہوں. حبیبہ ایڈ تو ہوئی تھی ہے نا. چلیے کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم انی اعوذ بک من شر عبادک حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اے اللہ، اے رب کریم، اے غفور الرحیم، ہماری تمام بہنیں جو اس محفل میں موجود ہیں سب تیری منتظر ہیں، سب تیری طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ ان کے دلوں میں ایمان کی شمع جلا دیجئے رب کریم. ان سب تیری رحمت کی منتظر ہیں. اللہ تو رحیم و رحمان ہے. مولا ہمارے دامن کو، ہم سب بہنوں کی دامن کو رحمت سے بھر دیجئے. اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما دیجئے. ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیر دیجئے رب العالمین. ہماری زبان ہر وقت تیرے ذکر میں مبتلا ہو. ہماری آنکھوں میں وہ آنسو ہوں جو ندامت کے ہوں رب العالمین. ہم کو اپنے گناہوں پر ندامت محسوس ہو رب کریم. جو بھی ہم میرے پروردگار ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دیجئے. اور ہم جب اس دنیا سے جب جائیں تب بھی اللہ پاک ہمارے دل میں اسلام کی استقامت ہو رب کریم. اس دنیا سے جاتے وقت کلمہ طیب نصیب فرما دیجئے اللہ پاک. مولا ہمیں دجال کے فتنے سے بچا لیجئے، قیامت کی گرمی سے، جہنم کی آگ سے بچا لیجئے. اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ پاک. ہم کہیں بھی کسی بھی موقع پر سچ بولنے سے نہ کترائیں رب کریم. ہمارے دلوں سے جھوٹ بولنے کی عادت کو مٹا دیجئے رب کریم. ہمارے بچوں کو نیک فرما بردار بنا دیجئے اللہ پاک. ان کے دلوں میں دین و اسلام کی شمع جلا دیجئے رب کریم. ان کا ہر قدم اسلام کی طرف راغب کر دیجئے. ان کے دلوں میں اللہ پاک ایسے نور روشن کر دیجئے جو کہ وہ اپنے اسلام کو سمجھ سکیں، اس فرائض کو انجام دے سکیں، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر سکیں. اللہ پاک ہمارے بچوں کو ہمارے لیے راہ نجات کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہ پاک مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگا دیجئے، اسلام کی حفاظت فرما دیجئے رب کریم. ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جگا دیجئے اللہ پاک. جو حکم دیا گیا کہ سب سے زیادہ ہم کو رسول اور اللہ اور رسول کے سے محبت کرنا ہے اللہ پاک. ایسا دل دے دیجئے رب کریم کی جس میں صرف انہی کی محبت بسے. یا اللہ پاک تو ہم سے راضی ہو جائے مولا. ہمارا ہر قدم، جو بھی ہم قدم اٹھائیں، جو بھی ہم کام کریں اللہ پاک صرف تیری رضا کے لیے ہو، صرف تیری رضا کے لیے ہی ہمارے زندگی بسر ہو مولا. ہماری زندگی دین کی خدمت میں صرف ہو اللہ پاک. ہم بے شمار بار نمازیں پڑھتے ہیں اللہ پاک، وہ نمازیں دلوں خالص تیرے لیے ہوں رب کریم، دکھاوے کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو رب کریم. اکیلے کمرے میں الگ طرح کی نماز اور سب کے سامنے الگ طرح کی نماز، ایسی نماز سے بچیں اللہ پاک. جو بھی ہم کریں دل سے کریں رب کریم. دین کی ہر دولت ہم کو عطا کر دیجئے رب کریم. اور حشر میں ہم کو ذلت سے بچا لیجئے مولا، قبر کے عذاب سے بچا لیجئے اللہ پاک. یا رب العالمین، خوار ہیں، بدکار ہیں اللہ پاک، بہت گناہ میں ڈوبے ہیں مولا. صرف تیری رحمت کا آسرا ہے رب کریم. اپنی رحمتوں سے نواز دیجئے اللہ. ہم کو یا اللہ پاک ہم کو کسی امتحان میں ڈالیے اللہ تعالیٰ. ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں رب کریم، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں اللہ.
اللہ پاک اپنے قہر و غضب سے بچا لیجیے، اپنی رحمتوں سے نواز دیجیے اللہ پاک یا رب العالمین۔ ہماری ساری بہنیں جو تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں ان کی تمام جائز خواہشوں کو پورا کر دیجیے رب کریم، ہماری ہر کوششوں کو کامیاب کر دیجیے، بچوں کو سکھانے کی، پڑھانے کی، جو بھی ان کے دلوں میں تمنائیں ہیں اللہ پاک سب پورا کر دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اتقنی من النار وادخلنی فی الجنۃ یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔